السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کے اس درس میں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مبارک بنائے، لوگوں کی ہدایت و سعادت کا ذریعہ بنائے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ میں نبوت کے تقریباً 17 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ ان کا اصل نام رملہ ہے، ان کے والد کا نام ابو سفیان بن حرب ہے، اور ان کی کنیت ام حبیبہ ہے، اور اسی سے یہ مشہور ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سابقین اولین میں شمار ہوتی ہیں، اور ان کے شوہر عبید اللہ بن جہش جن کو اسلام کی سعادت حاصل ہوئی تھی، لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ چلے گئے تو ان کے شوہر پر تقدیر غالب آ گئی اور وہ اسلام سے مرتد ہو گئے، اور انہوں نے مذہب عیسائیت کو قبول کر لیا، اور اسی مذہب عیسائیت پر ان کا خاتمہ ہو گیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار کی بیٹی تھیں، اسلام قبول کی تھیں، اور ان کے سامنے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے۔ انہوں نے ہر موقع پر صبر کیا اور اسلام اور ایمان کی خاطر اپنے شہر مکہ کو خیر آباد کیا اور حبشہ میں آ کر کے پناہ لی۔ جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ان کے اوپر مصیبت ٹوٹ پڑی، مصیبت کا پہاڑ توڑ دیا گیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھیں۔ اس کے کئی وجوہات تھے۔ ایک تو یہ کہ شوہر مرتد ہو گیا اور اسی کفر پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ دوسری یہ کہ وہاں پر اب حبشہ میں بے سہارا ہو گئیں، اب نہ وہ تو مکہ جا سکتی ہیں اور نہ وہ مدینہ جا سکتی ہیں، کوئی راستہ ان کے سامنے نہیں تھا۔ مزید یہ کہ ان کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی جن کا نام حبیبہ تھا۔ بڑی پریشان تھی اپنی زندگی کے تعلق سے۔ اسی درمیان جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں، بے سہارا ہو گئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے شادی کرنے کے لیے پیغام بھیج دیا۔ اس کے لیے آپ نے عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا اور ان کو وکیل بنا کر کے، ذمہ دار بنا کر کے مدینہ سے حبشہ کی طرف بھیجا۔ جب یہ بادشاہ نجاشی کے پاس آئے اور اپنی آمد کی غرض و غایت کو اور مقصد کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا وکیل بنا کر کے، ذمہ دار بنا کر کے شادی کا پیغام دے کر کے بھیجا ہے، جب بادشاہ نجاشی کو اس کی خبر ہوئی تو فوراً انہوں نے اپنی کنیز کو بھیجا، کہا جاؤ ام حبیبہ تک یہ پیغام پہنچا دو، اور اگر وہ اس شادی سے راضی ہیں، اس پیغام سے راضی ہیں تو اپنے کسی وکیل کو تیار کریں۔ جب یہ پیغام ان کی کنیز یعنی بادشاہ کی کنیز لے کر کے ابرہہ نام تھا اس کا بتایا جاتا ہے، جب ابرہہ ام حبیبہ کے پاس پہنچی اور نبی کا پیغام ان تک پہنچا تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئی اور فوراً اپنے کسی وکیل کو تیار کیا۔ وکیل میں کئی نام آتے ہیں، ایک نام حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ بہرحال حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکیل بنے، اور بادشاہ نجاشی نے آپ کا نکاح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ شادی ہو گئی۔ مہر کے طور پر بادشاہ نجاشی نے ام حبیبہ کو 4000 درہم دیا تھا، اور ایک تاریخی روایت کے مطابق 400 دینار دیا تھا۔ جو بھی ہو یہ بہت بڑی رقم تھی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام ازواج مطہرات کو جو مہر دیتے تھے اس کی مقدار 500 درہم تھی، اور یہ 500 درہم بھی کوئی معمولی رقم نہیں ہے، بہت بڑی رقم ہے یہ، کیونکہ 200 درہم ہو زکوٰۃ واجب ہو جاتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کو 500 درہم دیا کرتے تھے، لیکن بادشاہ نجاشی چونکہ بادشاہ تھے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے 4000 درہم ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے مدینہ آئی۔ جب مسلمان ہجرت کر کے وہاں سے مدینہ آئے
تو انہی کے ساتھ بادشاہ نجاشی نے حضرت شرحبیل بن حسنہ کو تیار کیا کہ وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جائیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے کر دیں۔ جب یہ مسلمان حبشہ سے مدینہ پہنچے تو یہ جنگ خیبر کی فتح کے بعد کا واقعہ ہے۔ سن 7 ہجری میں ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر تشریف لائیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی صابرہ، شاکرہ، صبر و تحمل والی، اطاعت گزار، وفادار اور سردار کی بیٹی، ایک باغیرت بیٹی تھی اور ان کی بہادری بڑی مشہور تھی۔ دیکھیے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ ان کے گھر میں ابو سفیان آئے۔ جب ابو سفیان مکہ سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے، صلح حدیبیہ کے تعلق سے بات چیت کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے تو ام المؤمنین کے گھر میں گئے، اپنی بیٹی کے گھر میں گئے اور آ کر کے رسول کے بستر پہ بیٹھنا چاہے ہے تو ام حبیبہ فوراً اٹھی اور بستر کو لپیٹ دی، بستر کو موڑ دی۔ ابو سفیان پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے، کیا یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں بستر کے لائق نہیں؟ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، والد محترم یہ پیارے نبی کا بستر ہے اور یہ بستر پیارے نبی علیہ السلام کا ہے اور آپ مشرک اور کافر ہیں اور نجیس ہیں، آپ کا اس پر بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے، میری غیرت کے خلاف ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار کی بیٹی تھیں اور ہمت اور بہادری کو یہاں پیش کر رہی ہیں اور اپنے ابو سے لڑ رہی ہیں ایک طریقے سے، اور بستر کو لپیٹ دیا اور اللہ کے نبی کے بستر پر ابو سفیان جو رسول کے اس وقت دشمن تھے بیٹھنے نہیں دیا۔ ابو سفیان پریشان ہو گئے اور وہاں ذلیل ہوئے اس جگہ پر۔ حضرت ابو سفیان نے اپنے دل میں سوچا کہ میں سردار ہوں، بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، مگر آج میرے ساتھ میری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ ابو سفیان جس مقصد سے آئے تھے مقصد ان کا حاصل نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کچھ گفتگو ہی نہیں کی۔ اور اس کے بعد ابو سفیان ابو بکر صدیق کے پاس گئے، عمر فاروق کے پاس گئے، حضرت علی کے پاس گئے، فاطمہ کے پاس گئے، سعد بن ابی وقاص کے پاس گئے، سبوں نے کچھ گفتگو ہی نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو سفیان کا کردار ماضی میں نبی کے ساتھ بہت سنگین طور سے رہا ہے، انہوں نے نبی کے ساتھ بہت بدسلوکی کی تھی، نبی کے ساتھ لڑائی کی تھی، نبی کے خلاف عداوت کی تھی، اس لیے ابو سفیان کی بات کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا۔ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت نبی کے دشمن تھے، ذلیل و خوار ہو کر کے مدینہ سے مکہ واپس آ گئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مکہ فتح ہوا اور فتح مکہ کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف باسلام ہو گئے اور ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام امیر معاویہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھائی بھی تھے، وہ بھی مشرف باسلام ہو گئے اور دونوں صحابیت کے درجے اور مقام پر فائز ہو گئے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اطاعت گزار تھیں، علم والی تھیں، لوگوں کو نصیحت کیا کرتی تھیں، اور جنہوں نے آپ علیہ السلام کی روایتوں کو نقل کیا ازواج مطہرات میں سے ان میں ایک نمایاں نام ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی آتا ہے۔ آپ سے تقریباً 65 روایتیں اور 65 حدیثیں منقول ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی عبادت گزار خاتون تھی، سنن اور نوافل کی بڑی پابندی کرتی تھی۔ انہوں نے جو روایتیں نقل کی ہیں ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، جو آدمی شب و روز میں 12 رکعت نفل سنن رواتب کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ دیکھیے کتنی مشہور روایت ہے، یہ ام المؤمنین تھے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور اس روایت کو دیکھیے اور سنت پر ان کا عمل دیکھیے، جذبہ اطاعت دیکھیے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جب سے میں نے یہ حدیث سنی اس دن سے لے کر کے کبھی میں نے اس پر عمل کرنا چھوڑا نہیں ہے، میں ہر روز متواتر، ہر روز مسلسل 12 رکعت سنن رواتب کی پابندی کی ہے۔ اب اسی ام حبیبہ سے اسی حدیث کو حضرت انبسا روایت کرتے ہیں، انبسا تابعی ہیں، وہ بھی کہتے جب سے میں نے حدیث حضرت ام حبیبہ سنی میں نے اس کو چھوڑا نہیں، اس پر عمل کیا۔ انبسا سے روایت کرنے والے عمرو بن اوس ہیں،
عمرو بن اوس کہتے جب سے میں نے حدیث سنی حیث انبسا سے، میں نے اس حدیث کو سننے کے بعد کبھی نے سنن رواتب کو چھوڑا نہیں۔ اسی حدیث کو روایت کرنے والے نعمان بن سالم ہیں جو حیث عمرو بن اوس سے روایت کرتے ہیں اسی حدیث کو، کہتے جب میں نے حدیث سنی کہ 12 رکعت پڑھنے سے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے تو میں نے اس حدیث پر عمل کیا اور سنن رواتب کی پابندی کی۔ یہ ہمارے اسلاف کا جذبہ عمل تھا، سنت کی پابندی تھی، نوافل کی پابندی تھی۔ آج ہم اور آپ فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ مرتے دم تک اس حدیث پر عمل کرتی رہیں، جب سے انہوں نے جان لیا کہ 12 رکعت پڑھنے سے اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے کہ جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ میں اس سنت پر پابندی کی، اس سنت پر عمل کیا اور سنن رواتب پر جمی رہی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سنت پر عمل کرنے والی ایک مثالی خاتون تھی۔ جب ان کے والد ابو سفیان کا انتقال ہو گیا تو کیونکہ حدیث میں بڑی مشہور بات ہے اور یہ ام المومنین حضرت حبیبہ ہی سے مروی ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا کسی بھی خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی قریبی کی وفات پر 3 دن زیادہ سوگ منائے، الا ہے کہ وہ عورت ہو، شوہر اپنی بیوی ہو اور اپنے شوہر کی وفات پر وہ غم منائے تو وہ 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارے گی اور غم منائے گی، سوگ منائے گی۔ مگر ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے 3 دن گزر گئے، میں نے خوشبو منگائی اور خوشبو منگا کر کے اپنے جسم پر اپنے کپڑے پر اس کو مل لیا، لگا لیا۔ کہتی ہے مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، خوشبو لگانے کی حاجت نہیں تھی، مگر میں نے خوشبو صرف اس لیے لگائی تاکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کر لے جاؤں، کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے کسی بھی خاتون کو سوگ منانا جائز نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، اللہ ہے کہ وہ بیوی کی حیثیت سے ہو تو اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینہ 10 دن تک وہ سوگ منا سکتی ہے، عدت گزار سکتی ہے۔ خوشبو کا استعمال کرنا اس کے لیے، میک اپ کا استعمال کرنا، زیب و زینت کا استعمال کرنا اس کے لیے ناجائز ہے۔ لیکن میں ابو سفیان کی بیٹی ہوں، اب مجھ کے سوگ منانا 3 زیادہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے فوراً خوشبو لگا کر کے تیسرے دن خوشبو منگا کر کے اپنے جسم میں خوشبو لگا لیا۔ تو یہ جذبہ سنت ہے، جذبہ اطاعت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت سے لگاؤ اور محبت کا ایک نمونہ ہے۔ یہ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طویل زندگی گزار کر کے تقریباً 44 ان کی وفات کے تعلق سے جو سیرت میں بات منقول ہے، سن 44 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، جو ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی تھے، اور سن 44 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اور ان کی وفات سے پہلے یہ اپنے سہیلیوں کو جو شوکن تھیں، حضرت عائشہ کو بلایا، حضرت ام سلمہ کو بلایا اور بلا کر کے حضرت عائشہ سے کہا دیکھو ہم ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور شوکنوں میں جو اختلاف اور ناچاکی اور کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، میں اگر میری ذات سے تم کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں تم سے معافی مانگتی ہوں اور تم مجھے معاف کر دو۔ حضرت عائشہ نے وہی کہا میں نے معاف کر دیا ہے، تم میرے تعلق سے اچھا گمان رکھو، اور حضرت عائشہ نے بھی یہی کہا تم مجھ کو بھی معاف کر دو۔ ام سلمہ کو بلایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا دیکھو ہم ازواج مطہرات ہیں اور نبی ہم آپس میں شوکن لگتی تھیں، کچھ شوکن ہونے کے ناطے کچھ ناچاکی اختلاف اور باتیں ہو جاتی تھیں، اگر میری ذات سے تم کو تکلیف پہنچی ہے تو میں آج تم سے معافی مانگتی ہوں، تم مجھ کو معاف کر دو۔ ہے تو ام سلمہ نے آپ کو معاف کیا، اور ام سلمہ نے یہ بھی کہا کہ اگر میری ذات سے بھی آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو آپ مجھ کو بھی معاف کر دیے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کر دیا۔ اس طریقے سے سن 44 ہجری میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ میں انتقال ہوا اور ان کو بقیع نامی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ یہ ہے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ سنہرے اوراق تھے جو بیان کیے جا رہے تھے۔ ان کی سیرت سے ہمیں اور آپ کو جو نصیحت ملتی ہے، جو سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ ہم سنت کی نشر و اشاعت میں اپنا کردار پیش کریں، سنت پر عمل کریں، سنت کی تبلیغ کریں، سنت پر جم جائیں۔ سنت ہی میں انسان کے لیے ہدایت اور انسان کے لیے کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ ہم معاف کرنا سیکھیں، معافی مانگنا سیکھیں۔ ہے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ مرض الموت میں ہے اور اپنی شوکنوں سے معافی مانگ رہی ہیں، ام المومنین ہیں، نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، ہزاروں فضائل ان کے ہیں، ان کی خوبیاں ہیں،
مگر مرنے سے پہلے اپنی شوکنوں سے معافی مانگ رہی ہیں. یہ بہت اچھی صفت ہے کہ ہم معاف کریں اور معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان پر قائم رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.